بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ اسکولس گوئنگ ایج کے بچوں سے ریلیٹڈ ہے۔ ویسے تو بچوں کے بہت سارے مسائل اور سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں جن پہ بات کریں گے انشاءاللہ کسی موقع پہ، لیکن جس ٹاپک پہ میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت کریٹیکل اور بہت ایک شدید نوعیت کا مسئلہ ہے، جو کہ آج کل تقریباً تمام اسکولوں میں نوٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس کلائنٹس آ رہے ہیں اور وہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ان کے اسکول میں یہ ایک بڑی عام چیز ہے۔ تو وہ خصوصی چیز وہ یہ ہے کہ بڑے اچھے اسکولوں میں، بڑے اچھے نامور اسکولوں میں بچے ویپنگ، یعنی جو آج کل یہ جو ای سگریٹس آئے ہوئے ہیں اور ویلو کا بہت اوپن یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور اٹ ہیز بیکم اے بزنس، اور بچوں کو روک ٹوک کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ایک پہلا سٹیپ ہے ٹورڈز کہ ایک بچہ کسی نشے کی منشیات کی طرف جانے کے لیے اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ تو باقاعدہ طور پہ یہ ایک بزنس کے طور پہ رن ہو رہا ہے، اور بچے جو ہیں وہ گھروں میں بھی ویلو یوز کر رہے ہیں اور ویپنگ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی پڑھائی پہ بھی اثر ہو رہا ہے اور ان کے سماجی رویوں پہ بھی کافی زیادہ فرق پڑ رہا ہے۔ اس وقت میرے کافی سارے کلائنٹس اس طرح کے ہیں کہ جو اس پرابلم کے وکٹم ہیں، اور ان کی فیملیز کافی تکلیف سے گزر رہی ہیں۔ انہوں نے بدقسمتی سے اپنے بچوں کا فالو اپ اسکولوں سے جب آپ نہیں کرتے، جب آپ اسکول سے پڑھائی کے علاوہ اور نہیں پوچھتے کہ ہمارا بچہ اسکول میں کیا کر رہا ہے اور کیسے بیہیو کر رہا ہے، تو اس کے نتائج اس طرح سامنے آتے ہیں۔ ان بچوں کو یہ نشے کی ادویات جس میں نکوٹین ہوتی ہے، نشے کی یہ اشیاء، یہ اسکول میں ہی بچے فراہم کرتے ہیں، اور باقاعدہ یہ ایک قسم کا آرگنائز بزنس ہے۔ تو اس میں نہ صرف پیسے کا ضیاع ہے بلکہ انسانی صحت کا بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک نازک ایج کا بچہ، 8-10 سال کا، 10-12 سال، 13 سال، 15 سال کا بچہ جب ویلو اور ویپنگ کرے گا تو آپ سوچیں کہ اگلے 5-10 سال میں اس کی جسمانی اور ذہنی صحت کیسی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ بہت سارے بچے جو ہمارے پاس آئے ہیں وہ باتھ روم میں ویپنگ کرتے ہیں، اور ویلوز ان کے کمروں میں سے ملتے ہیں، اور گھر والے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے بچوں کے پاس کہاں سے آئی۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کے گھروں میں یہ پرابلمس سامنے آ رہی ہیں۔ زیادہ لیول پہ، یونیورسٹی کالجز لیول پہ تو چرس، جس کو ہیش یا حشیش کہتے ہیں، اور آئس کا بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں جن کی عمریں کم ہیں، جیسے 8-10 سال یا 10-12 سال، ان کو ابتدائی طور پہ ان دو نئی چیزوں پہ عادی کروایا جا رہا ہے۔ سگریٹ کا پھر بھی ایک دھواں آتا ہے یا اس کی اسمیل آتی ہے تو گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ان کا اسمیل نہیں ہوتا، تو یہ بچے گھر میں بھی مسلسل ویپنگ کرتے رہتے ہیں، اور اسکول میں بھی کرتے ہیں، اور ویلو کا یوز کرتے رہتے ہیں، تو ان کی نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، ان کا موڈ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، ان کا کھانا پینا ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ اپنے گھر والوں سے اچھے طریقے سے بیہیو نہیں کرتے، اور اگر ان کو کسی وجہ سے مثلاً پیسے نہ ہوئے یا کسی خوف یا ڈر کی وجہ سے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، کچھ دنوں تک اگر وہ ویپنگ یا ویلو کا یوز نہیں کرتے تو ان میں غصہ، چڑچڑاپن، اریٹیبلٹی، نیند کا نہ آنا اور موڈ خراب ہونا، یہ علامات بھی شروع ہو جاتی ہیں۔
تو اس ویڈیو سے میرا مقصد یہ ہے کہ والدین کو اپنے چھوٹے بچوں پہ خصوصی نظر رکھنا چاہیے. ان کو صرف اسکول بھیج دینے سے اور ان کی فیس ادا کر دینے سے، ان کی بکس اور ان کا یونیفارم خرید لینے سے، ان کو پاکٹ منی دے دینے سے ان کے فرائض پورے نہیں ہو جاتے. آپ کو اپنے بچوں پہ یہ نظر بھی رکھنی چاہیے کہ کیا ہمارے بچے کوئی ایسی چیز کا استعمال تو نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے ان کی ذہنی اور جسمانی صحت دونوں کا نقصان ہو رہا ہے. امید ہے کہ میری اس چھوٹی سی ویڈیو سے ایک اچھا پیغام جائے گا، اور بہت سارے پیرنٹس اگر اپنے بچوں پہ تھوڑی سی بھی کرٹیکل نظر ڈالیں تو ان کو اپنے بچوں میں یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ ان 2 اشیاء کا خفیہ طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی سپلائی ان کو اسکولوں میں سے ہو رہی ہے. تو اس چیز کو ابھی اگر نہ روکا جائے تو بعد میں یہی بچے پھر چرس، ہیروئن، شراب اور آئس جیسی چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں. امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے بہت سارے لوگوں کو کافی زیادہ اویئرنیس ملے گی اور ان کو اپنے بچوں پہ نظر رکھنے کا خیال آئے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.